سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا رسول پر رونق افروز ہماری جماعت کے موقر و محتشم علماء کرام، بالخصوص آج کے میر مجلس شہزادہ شاہ ضیاء حضرت حسن سعید عرف جمال مینا مدد ذلہ العالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مجھ سے پیشرو خطیب حضرت علامہ مولانا مذکر حسین صاحب برکاتی، سبحان اللہ، اور پھر میرے بعد جو آئیں گے حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب یا سلطان صاحب، پورنیہ کے رہنے والے ہیں، ان کے علاقے میں بھی 2-3 دنوں کے بعد میرا پروگرام ہوا۔ سبحان اللہ، بہت اچھے خطیب ہیں، چہرہ مہرہ سے وضع قطع سے الحمدللہ لگتا ہے کہ رئیس الخطبہ ہے۔ تو ان کا بھی خطاب ہوگا میرے بعد، اصل خطاب انہی کا ہوگا، مقرر خصوصی آپ ہی ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے عاجزانہ گدایانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، پہلے ہم اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جو غوث پاک کی بارگاہ میں ہر مقام کی امداد کے لیے فرمایا ہے وہ شعر پیش کرتا ہوں۔ غوث اعظم نظم میں، گور میں، میزان پہ، سر پل پہ کہیں، غوث اعظم نظم میں، گور میں، میزان پہ، سر پل پہ کہیں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا۔ عاصی غازی پوری جو ہماری جماعت کا مشہور شاعر اور عالم ہے، عاصی غازی پوری، ان کا شعر ہے، انہوں نے اپنے شعر میں غوث اعظم کے کمالات کو سمیٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہو شہد جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے ہو شہد جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب میرے مرشد حضرت جنید وقت سرمد زمان غوث زمن علامہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کا ایک شعر ہے، اس شعر میں انہوں نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے، غوث اعظم یہ دل ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ایک بدل درود پاک پڑھیے پھر میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم من بارہم علیکم باری وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ۔ دیکھو بھائی، بزرگوں تصوف کی کتاب میں بزرگوں کے ہاں ایک لفظ پایا تھا شکر کا۔ شکر مانتے ہیں مدہوشی، بے ہوشی، جو خودی کو کھو دے اس کو کہتے ہیں شکر۔ ایک کتاب ہے مہر منیر، اس کتاب میں حضرت پیر مہر علی شاہ کے ملفوظات درج ہیں، اور ان کے ملفوظات ہیں، تعلیمات ہیں، اس میں درج ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک حالت شکر میں گونج تھے جو حضرت کہا کرتے تھے اے شادہ شادہ اے شادہ، حالانکہ وہ خود ہی شادہ تھے لیکن اپنے آپ میں نہیں تھے، خود ہی کو کھو چکے تھے۔ اے شادہ، تو کوئی کہتا حضور آپ ہی شادہ ہیں، یا پھر بھی کہتے اے شادہ۔ تو ایک بزرگوں کا ایک وقت آتا ہے شکر کا، بے ہوشی کا۔ تو بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں ہندوستان میں جنہوں نے اپنے آپ کو غوث اعظم پر فضیلت دی، میں غوث اعظم سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، ایسا کہا۔ اب سنیے آپ اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم بغداد کی مجلس میں واعظ فرما رہے تھے، حضرت خضر
اس واعظ کی مجلس سے اڑتے ہوئے گزرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا درود ہے صلی اللہ علی محمد، تو صلی اللہ علی محمد اس کا نام درود خضر ہے۔ یہ جب پڑھتے ہیں درود خضر تو وہ پرواز کرتے ہیں، جب پرواز کرتے ہوئے وہ غوث پاک کی مجلس سے گزر رہے تھے، غوث پاک نے دیکھا کہ میری مجلس سے اڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی، غوث اعظم نے بھی ہوا میں مشا فرمایا اور چلتے ہوئے حضرت خضر کے پشت پر گئے، کہا کہ یا نبی یا بنی اسرائیل اسمع کلام محمد بلسان عبد القادر۔ اللہ، خضر آپ بیٹھیے میری مجلس میں، ہم محمد کے کلام کو عبد القادر کی زبان سے سنیے۔ اللہ، جب یہ کہا تو وہ سمٹ کے دو زانو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب سنیے، جو لوگ شکر میں اپنے آپ کو غوث اعظم سے افضل کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ کتنا پیارا شعر کہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہے۔ اور دیکھ لیجئے حضرت کا ایک شعر ہے، اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جتنے صحابی ہیں، ہر صحابی چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، چاہے وہ بہت بڑے درجہ علیہ پر فائز ہوں یا ادنا صحابی ہوں، ہر صحابی نبی کا محبوب ہے نا بھائی؟ ہم سنی ہے نا، ہم لوگ سنی ہیں، ہم لوگ ہر صحابی کو نبی کا محبوب جانتے ہیں۔ بے شک، تو جتنے صحابی سب نبی کے محبوب ہیں، مگر صدیق اعظم کا رتبہ ہے وہ کسی صحابی کا ہے نہیں ہے نا بھائی؟ اسی طریقے سے تمام اولیاء اللہ کے دوست ہیں، مگر جو غوث اعظم کو قرب حاصل ہے وہ کسی کو حاصل ہے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ارے ہمارے حضور بابا صاحب کے لاکھوں مریدین ہیں، سب محبوب تھے اپنے پیر کے مخدوم کرام مینا کے، لیکن جو بابا کا مقام تھا وہ اور مریدوں کا خلفاء کا تھا نہیں۔ فرماتے اعلیٰ حضرت اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ تو میرے بھائی عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو بھائی، حضرت محبوب جتنے صحابی ہیں سب محبوب ہیں۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کو دیکھا ہو اور اسی دیکھنے پر ان کی موت ہوئی ہے، اسی دیکھنے پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب دیکھو بھائی، اب صحابی امت کے تمام لوگوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ اس عقیدے میں دیوبندی بھی ساتھ میں ہے، کہاں صحابی افضل ہیں؟ وہابی بھی ساتھ میں ہے، ہاں صحابی افضل ہیں، مگر افضل کس بنیاد پر ہیں؟ دیوبندیوں کے نزدیک کہتے ہیں کہ صحابی افضل ہیں اس لیے کہ انہوں نے کام بہت کیا ہے، صحابہ کرام نے کام بہت کیا، اس بنیاد پر افضل ہے۔ ہم سنیوں کے نزدیک صحابہ جو افضل ہیں وہ کام کی بنیاد پر نہیں، نبی کے دیدار کی بنیاد پر، نبی کو دیکھا ہے اس لیے وہ سب سے افضل ہے، نبی کو دیکھا ہے۔ اچھا بھائی، جس صحابی نے نبی کو دیکھ لیا، چاہے غوث ہو، کتب ہو، اقطاب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، عقبہ ہو، نقبہ ہو، نجبہ ہو، نودبہ ہو، کوئی بھی ولی ہو، کسی منصب پر ہو، وہ ایک صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، کیوں کہ انہوں نے نبی کو دیکھ لیا ہے۔ دیوبندیوں آؤ میدان میں، وہابیوں آؤ سامنے میں، تم کہتے ہو نبی کو اپنے جیسا، جس نے نبی کو دیکھ لیا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ جس نے نبی کو دیکھا وہ سب سے امت میں افضل ہو گیا۔ جس نے معراج میں جس نبی نے خدا کو دیکھا اس کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ دھوکے میں نہ آ جائے کہیں فکر آ گئی، دھوکے میں نہ آ جائے کہیں فکر آ گئی۔ حقائق کائنات لباس بشر میں ہے، حقائق کائنات لباس بشر میں ہے۔ میاں ایک بات، ہم چلتے چلتے ابھی ہمارے جوان مینا پر کچھ بولنا باقی ہے، حضور حضرت محبوب مینا پر بولنا باقی ہے، مخدوم کرام مینا پر کچھ بولنا باقی ہے، سنتے چلیے۔ دیکھو بھائی، ایک نانا شبینہ کا محتاج، ایک گداگر، ایک فقیر دہلی کی ایک دکان پہ پہنچا،
کہا کہ جلدی سے لاؤ 2 روپیہ، جلدی سے دو۔ یہ اس واقعہ کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے جو الملفوظ شریف میں، جی جی لاؤ 2 روپیہ۔ لیٹ ہوا، کہا کہ جلدی سے لاؤ نہیں تمہاری دکان کو پلٹ دیں گے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اہل دل پہنچے، ارے جلدی سے دو 2 روپیہ جلدی سے، ان کو تمہاری دکان کا مسئلہ نہیں، پوری دلی پلٹنے جا رہی ہے، جلدی سے ان کو پیسہ دو۔ انہوں نے جلدی سے دیا، کہا کہ حضور یہ تو الٹے شور مچائے، شور الٹے زبردستی پیسہ لے اور کہے کہ دکان پلٹ دیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ تو کہا کہ سنو، یہ فقیر اپنی ذات میں کچھ ہے نہیں، یہ ولی نہیں ہے، میں نے اس کے دل پر نظر کی تو وہ ولی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے پیٹھ پر جو اس کا پیر کھڑا تھا وہ بھی کچھ نہیں، وہ بھی خالی۔ اس کی پیٹھ پر جو اس کا پیر کھڑا تھا دادا پیر، اس کو میں نے دیکھا، وہ اہل دل ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہے کہ اے اللہ میرے سلسلے کے ایک شخص نے دکان پلٹنے کی بات کہہ دی ہے، مولا اس کی دکان پلٹ دے تاکہ میرا سلسلہ بدنام نہ ہو، میرے سلسلے کی لاج رکھ لے، میرے سلسلے کی آبرو رکھ لے۔ بس کیا ہوا؟ آج لوگ کہتے ہیں ارے سید میاں کیا ہے، ارے حضور بابا صاحب کیا ہے، ارے بابا صاحب کچھ نہیں، سید میاں کچھ نہیں، مگر سید میاں کے خاندان کو کھنگالو تو سنو، سید میاں کے جد امجد حضرت قاضی ضیاء الدین، جن کے بارے میں حضرت کا شعر ہے کہ خان دل کو ضیاء دے روح ایما کو جمال، خان دل کو ضیاء دے روح ایما کو جمال، شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ تو کامل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے سید میاں کچھ نہیں ہے، ان کے جد امجد کتنے بڑے ہیں کہ اعلیٰ حضرت دل کی ضیاء مانگ رہے ہیں، خانے دل میں ضیاء مانگ رہے ہیں۔ اور حضرت قاضی ضیاء الدین کے چوتھے صاحبزادے حضرت شاہ فضل اللہ، یہ جب حج کو گئے تو اسی وقت آپ کی حالت خراب ہو گئی۔ حضرت قاضی ضیاء الدین رضی اللہ عنہ کی بہت بڑے بزرگ تھے، متصرف تھے، کرامات اور تصرفات کے گنجے گرمایا تھے، تو ان کی حالت خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ سنو، میری تجہیز، میری تکفیر اور مجھے کفن پہنانا، یہ سارا کام میرے چھوٹے صاحبزادے قاضی حضرت فضل اللہ کریں گے۔ اس وقت جب ان کا وصال ہوا تو فضل اللہ مدینہ میں تھے، سرکار اعظم کی بارگاہ میں تھے۔ اب یہاں مریدین متقدین کا کلیجہ ہاتھ میں کہ یا اللہ، حضرت نے فرمایا تھا میرے چھوٹے صاحبزادے قاضی فضل اللہ یہ ہماری تجویز و تفصیل کریں گے، کفن پہنائیں گے اور نہائیں گے، قبر میں ڈالیں گے، وہ یہاں نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں مد و جزر طاری تھا، لوگ پریشان تھے کیا ہوگا، لوگ ادھر پریشان ہیں، ادھر جھولا لیے ہوئے حضرت فضل اللہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ ایک لمحے میں مدینہ سے نیوتنی پہنچ گئے، کیوں نہیں؟ قاضی ضیاء کا کہنا تھا نا کہ مجھ کو غسل جنازہ دیں گے فضل اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں سوچا، وہاں انہوں نے آواز سن لی، جو جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن، جو جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے، وہ بات تقدیر الہی ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت صاحب فضل اللہ پائے کے ولی، ان کے جو صاحبزادے ہیں فتح اللہ وہ پائے کے ولی، ان کی نسل میں ہے اسد اللہ وہ پائے کے ولی، ان کی نسل میں ہے نظام الدین وہ پائے کے ولی، ان کے نسل میں ہے حضرت حمایت اللہ وہ پائے کے ولی۔ تو جناب علی، تم ایک ولی کو دیکھ رہے ہو، یہاں تو ولایتوں کا سلسلہ ہے، ان کا خاندان بزرگوں کا سلسلہ ہے، انہوں نے ولایت کے خاندان میں آنکھیں کھولی ہیں، جو چاہو ان سے مانگ لو، جو چاہو ان سے مانگ لو، یہ ایک ان سے مانگو گے، قطار اندر قطار ان کے خاندان کے اولیاء کرام کھڑے ہیں، کوئی نہ کوئی نواز دیں گے، کوئی نہ کوئی عطا کر ہی دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ، ہمارے بابا حضور بہت نیک تھے، صالح تھے، اور بہت زیادہ سنیت کے خاطر مرنے والے تھے۔ اگر بابا صاحب کہتے تھے، مجھ سے کہا ایک بار نہیں 10 مرتبہ اسی آگرے دالان میں بیٹھ کر کے، صحن میں بیٹھ کر کے، کہ سنیے ہم کو اعلیٰ حضرت کا ایک قول بہت پسند ہے، اس قول میں نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے۔ میں نے کہا حضرت کون سا قول ہے؟ کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سید کہے اس کو مان لو کہ سید ہے، جب مان لیں گے تو کوئی جھگڑا ہوگا؟ میں کہ نہیں، کوئی لڑائی ہوگی نہیں۔
کچھ چپکلیس رہے گی نہیں؟ تو بتائیے اعلیٰ حضرت نے کتنا بڑا جھگڑا کو روکا. اس لیے آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تب کچھ نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا ہی، اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا اور جو حقیقت ہے سب جان لیں گے. چنانچہ حضرت حسن سعید عرف جمال مینا شہزادہ شاہزیاں نے مجھ سے فرمایا کہ ہمارے خاندانی حالات پر کوئی کتاب لکھ دیجیے. میں نے محنت کی اور کتاب 2-3 مہینے کے اندر میں لکھ کر تیار ہو گئی. اس کا نام رکھا جذب القلوب، ضیاء القلوب. ضیاء القلوب. یہاں موجود ہیں شاعر اسلام اعظم مینائی. ان کا کہنا ہے کہ حضرت جب وہ کتاب آئی ضیاء القلوب تو جتنے مینائی تھے سب کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. کہا تو بتائیے ہمارے بابا صاحب نے کھل کر کے ہمیں نہیں بتلایا کہ خاندان سے ہے، حالانکہ ولایت کا ایک لمبا سلسلہ ہے ان کے خاندان میں، بزرگی کا ایک لمبا سلسلہ ہے خاندان میں. تو الحمدللہ رب العالمین اور اس خاندان کے جتنے لوگ ہیں، حضرت شاہ قاضی ضیاء الدین، اسد اللہ، حمایت اللہ، یہ سب کے سب قادری بزرگ ہیں. سبحان اللہ. قادری بزرگ ہیں جی. قادری سلسلہ ہے مقدر ہمارا، قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضرت حسن سعید صاحب قادری، بابا حضور قادری، ہاں، اور حضرت مخدوم اکرام مینا یہ قادری بھی اور چشتی بھی، ان کو دونوں سلسلے سے خلافت ملی ہے. اور وہی سلسلہ بابا حضور کا بھی ہے، بابا بھی ہے، قادری ہے، چشتی ہے. ہمارے حسن سعید صاحب بھی، شہزادہ قاضی ضیاء بھی قادری اور چشتی ہے. میاں جو مانگنا ہے اس در سے مانگ لو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن میرے رب نے فرمایا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا ہے کہ مانگنے والے کو دو میں تجھ کو دوں گا، تم مجھ سے مانگو ہم دیں گے. اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے جس نے وعدہ کیا کہ میں تم کو دوں گا، میں تم کو دوں. وہ ذمہ دار ہے، اللہ ذمہ دار. تم مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. سبحان اللہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو میرے بھائی آپ جو مانگیں اس خانقاہ میں ملے گا. اس لیے کہ قادری یہ خانہ ہے اور وہاں غوث اعظم کی عنایت ہے. نہ اللہ موتی ہے دینے والا، نبی قاسم ہے بانٹنے والا، اور سرکار غوث اعظم موصل ہے پہنچانے والے. مانگو تو ذرا سا. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز آپ کو ملے گی. ہمارے حضرت حسن سعید صاحب مدد اللہ العالی جب سے بابا کی جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں، مدرسے میں بابا حضور نے 4 چاند لگایا تھا، انہوں نے 1000 چاند لگا دیے ہیں. ماشاءاللہ 1000 چاند لگا دیے ہیں. یہاں کے طلبہ میں دیکھیے انداز دیکھیے، پڑھائی بھی زوروں پر ہو رہی ہے، روزہ قطع بھی شاندار ہو گیا ہے، کھانے پینے کا نظام بھی الگ تھلگ ہو گیا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کھانا پینا انتظام ہے. یہ سب ہمارے سعید بھائی کی قادری عنایتیں ہیں. یہ قادری فیضان ہے، یہ قادری فیضان بڑھتا ہی رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.